اس طریقے کے فسادات آج سے نہیں پچھلے 100 سالوں سے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ایسے مسائل ہیں جن کا نہ قبر میں سوال کیا جائے گا نہ حشر میں سوال کیا جائے گا۔ جو قوم ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے کرتی ہے وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم آپس میں ہی لڑتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہیں اور فائدہ کسی تیسری قوم کو ہوتا ہے۔ یہ مسائل ایسے ہیں جن کی دین میں کوئی بنیادی حیثیت نہیں ہے، پھر بھی مسلمان ایسے مسائل پر لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، رشتہ داریاں ختم کرتے ہیں، رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو ان مسائل سے رکنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، استقبال ہے آپ کا اشرف اسلامک چینل میں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ کھانے پر فاتحہ پڑھنا کیسا ہے، فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے، فاتحہ کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیا جو لوگ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ ایمان سے خارج ہیں، کیا وہ کافر ہیں؟ انشاءاللہ العزیز اس مختصر سی ویڈیو میں اس کی مکمل طور پر وضاحت کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ دیکھیے، ابھی فاتحہ کو لے کر جو ہنگامہ ہوا، جو فتنہ فساد ہوا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ پچھلے 100 سالوں سے یہ لڑائی جھگڑے، یہ فتنے فساد، یہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ پچھلے 100 سالوں سے چلے آ رہے ہیں، اور خود ہم نے بھی اور آپ نے بھی اس چیز کو دیکھا ہوگا اور محسوس کیا ہوگا۔ پہلی بات آپ کو بنیادی چیز یہ بتلاتا چلوں کہ کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں اس میں ثواب کب ملتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کیا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کرنے کا حکم دیا ہو، یا آپ کے زمانے میں کسی صحابی نے اس کام کو کیا ہو اور آپ نے اس پر ناراضگی نہ فرمائی ہو، آپ نے اس کو منع نہیں کیا ہو، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کام کو کیا ہو، تو ایسے کام جو ہوتے ہیں وہ ثواب کے ہوتے ہیں، نیکی کے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کے خلاف کام کریں گے تو ہم گناہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز ہم پڑھنے جاتے ہیں تو فجر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4 رکعت ہوتی ہیں، 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض ہے۔ اب کوئی بندہ یہ چاہے کہ صبح کا سہانا موسم ہے، میں بالکل فریش ہوں، میرا جسم بالکل اچھا ہے، میں ذہنی طور پر بالکل تازہ ہوں، تو میں آج 4 رکعت کے بجائے 8 رکعت پڑھ لیتا ہوں، 10 رکعت پڑھ لیتا ہوں۔ اب آپ بتائیے کہ کیا یہ ثواب کا کام کر رہے ہیں یا گناہ کا کام کر رہے ہیں؟ تو آپ یہی بتلائیں گے کہ یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ دین میں کسی چیز کی کمی کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور کسی چیز کی زیادتی کرنا یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ دوسری چیز آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ کوئی بھی نیکی کا کام حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مس نہیں کیا ہے، آپ نے کبھی چھوڑا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہم السلام آئے۔ ہر نبی معصوم ہوتا ہے، ہر نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ہر نبی بخشا بخشایا ہوتا ہے، ہر نبی جنتی ہوتا ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں، اور آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کو جنت کی بشارت مل چکی ہے، آپ بخشے بخشائے ہیں۔ اس کے باوجود عبادت میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ منہمک کیے رہتے تھے، اور عبادت کے لیے آپ اتنی زیادہ مشقتیں اٹھاتے تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہوتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر نمازیں پڑھتے تھے، رات بھر کھڑے رہتے تھے، اور پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے پیارے حبیب، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے میرے حبیب آپ رات کا کچھ حصہ عبادت میں گزاریے اور کچھ حصہ آرام کیجیے۔ تو نیکی کا کوئی بھی کام
جو ثواب کا تھا، نیکی کا تھا، حبیب مصطفیٰ نے کبھی اس کو مس نہیں کیا۔ اب ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ کیا یہ جو مروجہ طور پر ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، کیا نبی کی زندگی میں فاتحہ پڑھنے کی گنجائش تھی یا نہیں تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کا انتقال ہوا، آپ کی بیوی کا انتقال ہوا، آپ کے سامنے ہزاروں صحابہ شہید ہوئے، کیا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتقال پر فاتحہ پڑھا، کھانے پر فاتحہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے؟ ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ اگر پڑھا ہے تو اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، اور اگر نہیں پڑھا ہے اس کے باوجود ہم کر رہے ہیں تو یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، یہ ثواب کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ تیسری چیز، فاتحہ پڑھنا فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ تو دیکھیے، فاتحہ پڑھنا نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے اور نہ ہی حدیث میں اس کا ذکر ہے، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ فاتحہ کھانے پر پڑھنا نہ ہی فرض ہے اور نہ ہی واجب ہے اور نہ ہی سنت ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتلاتا چلوں کہ حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں جو ایک عالم دین کو پڑھائی جاتی ہیں، اور بھی بہت ساری بڑی بڑی کتابیں ہیں، فقہ کی، مسائل کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں زندگی گزارنے کے سارے طریقے ملتے ہیں۔ غسل کس طریقے سے کرنا ہے، غسل کن چیزوں سے واجب ہو جاتا ہے، وضو کیسے بنانا ہے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، نماز کیسے پڑھیں، نماز کن چیزوں سے نہیں ہوتی ہے، پیدائش کے وقت کیا کرنا ہے، نکاح کے وقت ہمیں کس طریقے سے سنت طریقے پر نکاح کرنا ہے، جنازے کے وقت ہمیں کیا چیزیں کرنا ہے، اسی طریقے سے تجارت میں، خرید و فروخت میں ہمیں کیا کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن میں اور حدیث میں ملتی ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں حدیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں ملتی ہیں، لیکن مروجہ طور پر ہم جو فاتحہ پڑھتے ہیں اس کا ذکر نہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے اور نہ ہی فقہ کی مسائل کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس کے باوجود ہم مسلمان ان مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، ان مسائل کو لے کر ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا اور ایک دوسرے کو کافر تک کہہ دینا، یہ عام سی بات ہو چکی ہے۔ حالانکہ ان مسائل کا سوال نہ ہی قبر میں پوچھا جائے گا اور نہ ہی حشر میں پوچھا جائے گا۔ کوئی ہم سے قبر کے اندر یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کھانے پر فاتحہ پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، بلکہ نماز آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی، روزہ آپ نے رکھا یا نہیں رکھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو محبت تھی یا نہیں تھی، یہ ساری چیزیں قبر میں پوچھی جائیں گی، لیکن فاتحے کو لے کر قبر میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میری مسلمانوں سے گزارش ہے کہ آپ اس چیز کو لے کر کے ہنگامہ نہ کھڑا کریں۔ اور آخری بات، کیسے پتہ چلے کہ یہ فاتحہ پڑھنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیونکہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں، جو کم پڑھے لکھے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں، ایک جماعت کہتی ہے کہ فاتحہ کا کرنا اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اور دوسری جماعت کہتی ہے کہ فاتحہ نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ کا کام ہے اور یہ بدعت ہے۔ تو کیسے پتہ چلے کہ یہ کون سی جماعت صحیح ہے، کون سی جماعت غلط ہے؟ تو آپ اس کے لیے قرآن کی اس آیت پر غور کریں۔ قرآن میں کیا ہے؟ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، اب فاتحہ ہے تو فاتحے کو لے کر اختلاف ہو چکا ہے، اب جب کسی چیز پر اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو آپ فوراً اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ۔ اگر اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فاتحہ کر کے دکھلایا ہے، بتلایا ہے، اگر تو ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اور اگر قرآن میں ذکر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ گناہ کا کام ہے، اور جو جماعت ان چیزوں کو نہیں کرتی ہے وہ صحیح کام کر رہی ہے، وہ ثواب کا کام کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے سَتَرَوْنَ مِن بَعْدِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا، آپ میرے بعد دیکھو گے کثیر تعداد میں اختلاف ہوگا،
صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس وقت ہم کیسے پتہ لگائیں گے کہ کون سی جماعت حق پر ہوگی اور کون سی جماعت نا حق پر ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر جو میرا طریقہ ہوگا اور میرے صحابہ کا طریقہ ہوگا، اگر ان طریقوں پر عمل کرے گا تو وہ جماعت نیک ہوگی، وہ جماعت جنت والی جماعت ہوگی، وہ جماعت اچھی جماعت ہوگی۔ اب آپ کو غور کرنا ہے کہ فاتحہ قرآن میں اس کا ذکر ہے یا حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ آپ غور کر کے خود سمجھ سکتے ہیں کہ کون صحیح کر رہا ہے، کون غلط کر رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اختلاف سے، انتشار سے، لڑائی جھگڑے سے ہم سب کو بچنے کی توفیق دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں، اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔